السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. روداد نویسی کا سوال نمبر 6 کی صورت میں ہمارے ایگزام میں شامل ہوتا ہے اور آج ہم مطالعہ کریں گے امتحانی نقطہ نظر سے اس سوال کا. اور بچوں اس میں ہم لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے پیپر میں، یا تو ہم نے روداد لکھنی ہوتی ہے یا مکالمہ یا پھر روزنامچہ. اب ممتحن کی یہ مرضی ہے کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو پیپر میں لکھنے کے لیے دے دے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روداد لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور روداد نویسی کسے کہا جاتا ہے. روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کیفیت، حالت، عدالت کی کارروائی یا ایسی تحریر جس میں کارروائی درج ہو، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹ بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور اسی کے تمام جو لغوی معنی ہیں یہ فیروز اللغات کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اصطلاحی طور پر ایسے تمام واقعات و مشاہدات کا بیان جو روداد لکھنے والے کی نظروں سے گزرے ہوئے ہوں وہ روداد کہلاتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا بھی روداد نویسی کہلاتا ہے. اب ہم اس کے اصول و ضوابط پر غور کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم روداد کو لکھ سکتے ہیں اور اسے مؤثر بنا سکتے ہیں امتحانی نظر سے. روداد کا جو سوال ہوتا ہے بچوں یہ 10 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے اور سال اول میں عموماً مباحثہ یا مشاعرہ یا کالجز میں ہونے والا مذاکرہ یا کوئی بھی جلسہ وغیرہ اس کی روداد آپ کو لکھنے کے لیے دی جا سکتی ہے. اب روداد لکھتے وقت ہمیں جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہیں کہ اگر روداد جو ہے وہ کسی خاص واقعے بالخصوص کسی شخصیت کی یاد میں ہے تو اس کے متعلق چند سطور میں ہمیں پہلے جو ہے وہ اس شخصیت کا تعارف کروا دینا چاہیے. اس کے لیے ہم مثال اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ کو پیپر میں سوال آ جاتا ہے کہ آپ علامہ اقبال کے حوالے سے یا آپ کے کالج میں یا کسی ادارے میں اقبال ڈے جو ہے وہ منایا گیا ہے، تو آپ نے اس جو تقریب کی روداد ہے وہ لکھنی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ شروع میں آپ نے کچھ سطور یا ایک پیراگراف جو ہیں وہ علامہ اقبال کے تعارف کے حوالے سے جو ہیں وہ پہلے دینے ہوں گے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں سے گریز ایسے کرنا ہے تعارف کے بعد سے کہ ہر سال جو ہے وہ ہمارے ادارے یا ہمارے کالج میں اقبال ڈے جو ہے وہ بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور اس سال بھی اس ڈے کا انعقاد جو ہے وہ اس تاریخ کو کیا گیا. اب یہاں پہ ایک اور اہم چیز کہ آپ نے روداد کے اندر جس تقریب کی آپ روداد لکھ رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی تاریخ جو ہے وہ لازمی لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے تقریب کے مہمان خصوصی یا صدر کا مختصر تعارف بھی کروانا ہے. پھر تقریب کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک یا نعت سے ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ ایک دو اشعار جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک سے قبل جو ہے وہ نقیب حضرات جو پڑھتے ہیں وہ کچھ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو حوالے کے طور پہ استعمال کریں. اسی طرح نعت سے قبل بھی کچھ اشعار جو ہیں وہ آپ لوگ یاد کر لیں، لکھیں، تو آپ کی روداد جو ہے وہ زیادہ جاندار جو ہے وہ ہو جائے گی. اب روداد نویسی کو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے، روداد کو ایسے لکھنا ہے کہ ہمیں حقیقت کا گمان ہونے لگے اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ تمام واقعات کو جو ہے نا وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اس کی جزیات نگاری اور واقعات نگاری کے اندر جو ہے وہ حقیقت کا گمان ہونا چاہیے. روداد کی زبان زیادہ پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ سادہ اور عام فہم الفاظ میں آپ روداد لکھیں گے. اور تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی اور کچھ اہم شخصیات کی تقاریر بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے ان کی تقاریر کے چند اہم نکات کو بھی بیان کرنا ہے یا کیے جا سکتے ہیں. اب ایک بہت ہی اہم سوال جو اکثر جو ہے وہ طلباء و طالبات کے ذہن میں آتا ہے کہ روداد کی جو طوالت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. بچوں یہ دیکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ 10 نمبر کا سوال ہے اور 10 نمبر کے لحاظ سے اس کی طوالت آپ کی جو امتحان میں جو جوابی کاپی ہوتی ہے اس کے کم از کم 2 سے 3 صفحات لازمی طور پہ جو ہیں وہ اس پر مشتمل ہونے چاہیے. اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے کم نہ ہوں، کیونکہ 10 نمبر کا سوال جو ہے وہ اس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کم از کم 3 پیجز جو ہیں وہ اس پہ لکھے جائیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں. اگر کوئی بھی اس حوالے سے تشنگی ہو تو کائنڈلی آپ مجھے جو ہے نا وہ ان باکس میں یا پھر آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے نا وہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.